ذرا سوچیں، ایک بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، جس کے ایک اشارے پر زندگیاں ختم ہو جاتی تھیں، لیکن آج ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا تھا جو آگے چل کر اس کے تخت کو لرزا دے گا اور جو فرعون کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا۔ نیل کے کنارے ایک عظیم سلطنت آباد تھی، جس کے محل سونے سے چمکتے، مگر ان کے اندر کی دیواریں ظلم اور خوف سے بھری ہوئی تھیں۔ فرعون تخت پر بیٹھتا تو لوگ اسے دیکھ کر کانپتے تھے۔ وہ اعلان کرتا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ اسے دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ اس کے ایک اشارے پر زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا تھا، مگر اسی غرور کے پیچھے ایک خوف چھپا ہوا تھا، ایک خواب، ایک پیشگوئی جو اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے ہلچل مچا رہی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے تخت کو ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دے گا۔ مگر فرعون نے اس بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ پر رات کے اندھیرے میں جب سب سوئے ہوتے تھے، وہ اکیلا بیٹھ کر اپنے دل کے خوف کو چھپانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ پھر آخرکار فرعون نے حکم دیا، ہر نوزائیدہ لڑکا قتل کر دیا جائے۔ سپاہی گلیوں میں پھیل گئے، ہر گھر میں گھس گئے، ماؤں کی گودیں خالی ہو گئیں، ہر بچہ مجرم بن چکا تھا۔ نیل کے کنارے پانی خاموشی سے بہتا رہا۔ پانی کی سطح پر سورج کی کرنیں پڑتی رہیں، مگر پانی کے نیچے ہزاروں بچوں کے دل لرز رہے تھے۔ ہر سانس خوف میں ڈوبا ہوا تھا، ہر لمحہ موت کے قریب تھا۔ اسی خوفناک ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب ماں نے بچے کو دیکھا تو دل کانپ گیا۔ خوشی اور خوف کے درمیان ایک لمحہ ایسا تھا جس میں وقت تھم گیا۔ فرعون کے سپاہی قریب تھے، ہر آواز موت لا سکتی تھی۔ اسی لمحے اللہ نے ماں کے دل میں ایک آواز ڈال دی، اسے دریا میں ڈال دو، میں اسے تمہیں واپس دے دوں گا۔ یہ فیصلہ ماں کے لیے پہاڑ سے بھاری تھا، مگر یقین خوف پر غالب آیا۔ ماں نے بچے کو صندوق میں رکھا اور کانپتے ہاتھوں سے اسے چھوڑ دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے مگر ہاتھ نہ رکے، اور ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی تم صندوق کا پیچھا کرتی رہنا مگر اس کے قریب مت جانا۔ صندوق پانی میں بہتا رہا، نیل کی لہریں اسے اپنی گود میں لے کر آگے بڑھتی رہیں اور سورج کی کرنیں پانی پر ٹمٹماتی رہیں۔ صندوق آہستہ آہستہ فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن خوف زدہ ہو گئی۔ اسی وقت فرعون کی بیوی کی نظر صندوق پر پڑ گئی۔ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ صندوق کو پانی سے نکال کر محل میں لاؤ۔ غلاموں نے صندوق کو پانی سے نکالا اور محل میں لے آئے۔ فرعون کی بیوی نے جب صندوق کو کھولا تو بچے کو دیکھ کر حیران ہو گئی، مگر بچے کو دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ گیا۔ اس نے فرعون سے کہا، ہم اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ مگر فرعون پہلے سے خوف زدہ تھا، پر اس نے غرور سے کہا، اتنا چھوٹا سا بچہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اور فرعون نے اپنی بیوی کو یہ بچہ محل میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سب کا دودھ حرام کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بھوک سے رو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر فرعون کی بیوی بہت پریشان تھی۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن فرعون کی بیوی کے پاس آئیں اور کہا، میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا، فوراً اسے میرے پاس لے کر آؤ، اور وہ بھاگ کر گئیں اور اپنی ماں کو فرعون کے محل میں لے کر آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پی لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا عہد پورا کیا اور ماں کو اس کے بچے سے ملا دیا۔ میرے اللہ کی قدرت دیکھیں، یہ وہی بچہ تھا جسے قتل ہونا تھا، مگر آج وہ فرعون کے گھر میں تھا اور فرعون کے محل میں ہی پرورش پا رہا تھا۔ سال گزرتے گئے، بچہ بڑا اور سمجھدار ہوا، اور تقدیر نے اسے نبی بنانے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ یہ بچہ اب بڑا ہو چکا تھا، اور ایک دن یہی بچہ فرعون کے سامنے کھڑا ہوگا، جہاں تخت پر بیٹھا غرور، طاقت اور ظلم اس کی تقدیر کا امتحان لینے والا تھا۔ اور وہ لمحہ قریب ہے جب ایک عصا اور ایک پیغام فرعون کے محل کی فضا کو بدل دیں گے، جب ظلم کے سب بند دروازے کھول دیے جائیں گے اور طاقت کے سب دعوے زمین بوس ہوں گے اور باطل کی ہار ہوگی۔ کیا فرعون حقیقت کے سامنے جھکے گا، یا غرور اور طاقت کے اندھیروں میں اپنے انجام کی طرف بڑھتا رہے گا؟ اگلی ویڈیوز میں اب دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ایک دلچسپ واقعہ، اور نبی بننے کے بعد فرعون کے سامنے ان کا پہلا پیغام، اور یقیناً ہر لمحہ ایک نیا خوف اور ایک نیا امتحان لے کر آئے گا۔